صاحب نے آپ نے کر دیا تھا مسنگ پرسن کے حوالے سے شاید ہی کوئی وہ ہو ملاقات ہو میٹنگ ہو جس میں ہم نے نام موضوع اٹھایا اور بہت سے لوگ آ گئے ہیں، کچھ لوگ رہتے ہیں، امید ہے کہ یہ لوگ بھی آ جائیں گے، امید ہے، دعا کرنا چاہیے۔ ہم کبھی بھی ان سے غافل نہیں ہوتے، نہ زیارت میں، نہ بھی زیارت پہ گیا ہوا تھا، خدا گواہ ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال اپنے مسنگ پرسن کے اپنے دوستوں کی نیابت میں زیارت کرتے ہیں، ان کی نیابت میں قرآن پڑھتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں معصوم کو۔ بعد امام رضا علیہ السلام کی بیٹے ہیں، رضوی سید ہیں، بی بی قم کی بائی کی اولاد سے ہیں، بی بی کی پاس کہا بی بی آپ کے بائی کی اولاد ہے، ان کے گھر والے ماں بیوی سے بہت پریشان ہیں، مدد کریں۔ امام رضا سے کہا آپ کا بیٹا ہے، دوستو یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ذہن میں رکھ لیں، ہماری جدوجہد کیا ہے؟ زمینہ سازی ہے ظہور حضرت حجت کے لیے، جہاد کبیر کرنا، ٹھیک ہے؟ اس جہاد کبیر کے دوران بعض اوقات دفع الافسد بالفاسد کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دفع افسد بال، سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ برے کا راستہ کم برے سے روکنا اور کوشش کرنا اور کوشش اور تلاش کرنا۔ درست ہے، ہمارے لیے کوئی بھی سیاستدان یا حکمران جو ہے وہ آب زمزم سے دھلا ہوا نہیں ہے، سب میں خامیاں ہیں، سب میں مسائل اور مشکلات ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے اگر پی ٹی آئی کی بعض جگہوں پر حمایت کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ ہم ان دو کو زیادہ برا سمجھتے تھے، درست ہے، جہاد کبیر ہے۔ اگر دشمن کی صف جو پہلے بچھی ہوئی ہے، بنائی ہے اس نے، آپ اس صف کو تہس نہس کر دیں تو اس کو دوبارہ صف بنانے میں بھی تو وقت لگے گا نا، مشکل اٹھانی پڑے گی نا، کچھ اور انویسٹ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ آپ نے یہ بھی تو نقصان پہنچایا ہے نا دشمن کو، درست ہے۔ لہذا موجودہ حکومت جو اچھا کام کرے گی ہم اس کی تعریف کریں گے، جو غلط کرے گی مخالفت کریں گے، درست ہے۔ جو اچھا کام ہوگا اس کی ہم حمایت کریں گے، جو غلط ہوگا اس کی ہم کیسے حمایت کر سکتے ہیں؟ ہم نے اللہ اطلاق کسی کے ساتھ عقد اخوت نہیں باندھا ہوا، ٹھیک ہے؟ ابھی ڈی خان کے مسائل میں ہم نے احتجاج کیا، یقین کر لیں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، میں ابھی قم میں تھا، بی بی کرم میں زیارت کر کے میں نے کہا کہ مسنگ پرسن کے لیے میں پھر بھوک ہڑتال کرتا ہوں، درست ہے۔ بہرحال کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ نہیں پہلے بات چیت کریں، جب مایوس ہو جائیں آپ انہیں کہہ دیں گے کہ اب آپ اگر یہ نہیں کریں گے پھر ہم بھوک ہڑتال کریں گے، اور ہم پھر اس کو دنیا پوری میں اٹھائیں گے، اس مسئلے کو پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے انسانی حقوق کی ادارے وہاں پر اٹھائیں گے۔ اور اگر ہم اس نتیجے پر پہنچے بھوک ہڑتال کے اوپر تو میں خود اکیلے کروں گا، یہ جانتا کہ باقی دوست اپنا تنظیمی کام کریں، مسئلہ نہیں ہے۔ بالآخر یہ ایک مروجہ طریقہ ہے اپنی مظلومیت کو بلند کرنے کا۔ شہداء جو ہمارے مظلوم شہید ہیں، ڈی خان کے شہید، اس حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ آخر کیوں ایک چھوٹے سے شہر کو آپ نہیں سنبھال سکتے، کیوں ایسے ہوتا ہے، کیوں لوگ وردی پہن کر لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، کیوں اس طرح سے مارا جا رہا ہے؟ اور ہم بہت حساس ہیں، پہلے بھی دہشت گردی کی ابتدا جو خطرناک طریقے سے شروع ہوئی تھی ڈی خان سے شروع ہوئی تھی، لہٰذا ہمارا اعتراض ہے۔ ابھی بھی کل پرسوں دوست وزیر اعلیٰ سے مل کے کے پی کے وزیر اعلیٰ سے مل کے آئے، ڈی خان کے خلاف یہی ایجنڈا تھا۔ اگر ناصر شرازی تھے اور دوست تھے، ڈی خیبر پختونخوا کے دوست سے مل کے آئے۔ ہم کبھی بھی اپنے قوم کے مظلوموں کے حوالے سے کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، ذہن میں رکھ لیں۔ ہم جوان مرد ہیں، غیرت مند ہیں، شریفوں کی نسل سے، پاک لوگوں کی، نجیب کریم لوگوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان ماؤں کی گود میں پلے ہیں جو یا حسین اور یا زینب کہنے والی ہیں، یا علی کہنے والی ہیں۔